رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی اس کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوائلٹ کے آداب ہم لے رہے تھے، جس میں سے کچھ ہم نے پچھلے سیشن میں لیے. آج ہم کچھ اور لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. لوگ جو ہے اکثر کیا کرتے ہیں، سڑکوں پر یا پبلک ٹوائلٹس میں، یا کچھ لوگ جو ہے گھر کے ٹوائلٹس میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور خاص طور سے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں، اور خاص طور سے لڑکوں کو. اور کچھ عورتیں بھی جو ہے نہاتے وقت یا کھڑے ہو کر جو ہے اس طرح پیشاب کرتی ہے. تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ بیٹھ کر یورین پاس کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو وہ جھوٹا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے. اس سے کپڑے خراب ہونے کے چانسز ہوتی ہے، جگہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن ایک روایت ہم کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ they happened to pass by the public dump، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. There is no contradiction between پچھلے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. لیکن دونوں کو جب ہم دیکھیں گے تو موسٹ آف دا ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے. اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، موسٹ پروبیبلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بتانا چاہتے تھے کہ دس از آلسو الاؤڈ، دس از آلسو پرمسبل. تو اسکالرز نے کہا ہے کہ اف دیر از نو نیڈ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے تو ون شوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے تو اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ جسم اور کپڑوں کی طہارت کا خیال رکھا جائے، اور نمبر 2 پردے کا بھی خیال رکھا جائے. اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نیڈ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اور اس کو پھر بھی عادت کوئی بنا لیتا ہے تو ایسا کرتا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے اور سنت کے اگینسٹ ہے. نیکسٹ یہ سیدھے ہاتھ سے اپنے آپ کو ٹوائلٹ کے بعد کلین کرنا. شریعت میں ہمیشہ سے اچھے کاموں کے لیے رائٹ ہینڈ کو پریفر کیا گیا ہے، رائٹ سائڈ کو ریکمینڈ کیا ہے، اینڈ کلیننگ جیسے کام کے لیے ہمیشہ سے لیفٹ ہینڈ جو ہے پریفر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی جو ہے بتایا ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو رائٹ ہینڈ سے ٹچ نہیں کرنا اور کلین نہیں کرنا. رائٹ ہینڈ کھانے پینے کی چیزوں کو پکڑنے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اور انسان اس ہاتھ سے کلین کرتا ہے تو کراہیت محسوس ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یا جو بھی ریزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ. جب کوئی جو ہے whenever one of you urinates تو you should not hold your private part with right hand. ولا یستنجی بیمینہ، اور جو ہے استنجا یعنی کلین بھی مت کرو اپنے رائٹ ہینڈ سے. تو اب جو ہے اس حدیث سے بہت کلیئر ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کلین کرنا، رائٹ ہینڈ سے پرائیویٹ پارٹ کو پکڑنا، ٹچ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک ناپسندیدہ عمل ہے.
اور یہاں پر میں کیونکہ پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے والی بات آتی ہے تو میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر کوئی وداؤٹ کلوتھس پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. رہی بات بچوں کو جو واش کراتے ہیں اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک بچوں کو بھی اگر ٹوائلٹ کے بعد واش کرائے یعنی بنا کپڑے کے جو پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگتا ہے تو اس سے بعض اسکالرس کے اندر ٹوٹ جاتا ہے وضو, اور بعض اسکالرز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹ از اونلی when you touch it with lust, تو نہیں ٹوٹتا اس سے. بعض اسکالرز نے کہا ہے, اللہ عالم. نیکسٹ از استنجا اینڈ استجمار. واٹ از استنجا اینڈ واٹ از استجمار؟ استنجا یعنی ٹوائلٹ کے بعد یعنی when you relieve yourself اس کے بعد پانی سے اپنے آپ کو کلین کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے. اور استجمار از ٹوائلٹ سے ریلیو ہونے کے بعد پتھر سے یا اینی ادر سبسٹیٹیوٹ آف واٹر جیسے ٹیشو وغیرہ ہے اس سے کلین کرنے کو کہا جاتا ہے. اللہ نے دین کو بہت ہی آسان بنایا ہے لیکن ہم نے اس کو اتنا ٹف بنا لیا ہے جس کی حد نہیں. یعنی پانی سے صرف ایک بار نہیں بٹ کہ چیزوں کو, جگہ کو, جسم کو جو بار 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 دھویا جاتا ہے وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. لیکن شریعت میں پانی کے بدلے میں پتھر سے اور ٹشو وغیرہ جیسی چیزوں سے بھی کلین کیا جا سکتا ہے, اور اس سے طہارت کا جو ہے کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا. یعنی یس آئی ایم ویری کلیئر, آئی ول ریپیٹ اگین, اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے بہت آسان بنایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی سے طہارت لینا اس کو کمپلسری نہیں رکھا ہے, لیکن ٹیشو سے بھی طہارت اگر کوئی لے لے, اسپیشلی اگر ویسٹرن کنٹریز میں ہو یا کوئی ایسی کنٹری میں جہاں ٹوائلٹ میں پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پر ٹیشو سے طہارت لیا جا سکتا ہے. تو پھر جیسے کہ پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ ہینڈ سے جو ہے کلین کرنے کے لیے کہا اور رائٹ سے کلین کرنے سے منع کیا. پھر اس کے بعد جو ہے کس طرح سے کلین کرنا ہے وہ بھی ہم کو بتایا ہے. ایک تو پانی سے ہوا, دوسرا جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے جب جو ہے آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے تو آفٹر ریلیونگ ہمسیلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتھر لانے کے لیے کہا سو دیٹ آئی ول پیوریفائی ود دیم. تو اور پھر اس حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ولا تأتینی بعظم ولا روثن, یا انہیں ہڈیوں کو اور مینیور کو لانے سے بھی منع کیا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھر سے یا مٹی کے جو ڈھیلے ہیں اس سے یا ٹیشو پیپر سے جو ہے اپنے آپ کو ٹوائلٹ کے بعد کلین کیا جا سکتا ہے. لیکن کھانے کی چیز جیسے ہڈیاں ہیں اور مینیور ہے, اس کے ایکچولی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جب ہڈیاں اور وہ نہیں لانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما من طعام الجن, وہ جو ہے جن کے کی غذا ہے, اس کا فوڈ ہے. تو پھر جن کے غذا کے فوڈ سے کیا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ٹوائلٹ کے بعد کلین کرنے سے منع کیا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جن کے فوڈ سے استجمار منع کیا گیا ہے تو ہیومن فوڈ سے تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے. ہیومن فوڈ کے جو چیزیں ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کلین نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پر کوئی ایسا پیپر جیسے ٹیشو پیپر سے ہم کلین کر سکتے ہیں, لیکن ایسا پیپر جس پہ قرآن, دعائیں, اذکار اور اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ان پیپر سے بھی جو ہے اپنے آپ کو کلین نہیں کرنا ہے. دین استجمار کے لیے آڈ نمبر آف ٹائمز, آڈ نمبر آف سٹونز جو ہے لینا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے اذا استجمر احدکم فلیستجمر وطرن. یہ جو ہے جب تم میں سے کوئی استجمار کرے تو پرفارم اٹ وتھ آڈ نمبر آف ٹائمز. یہ بھی بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے. تو جب جو ہے تم میں سے کوئی استجمار کرے تو پھر آڈ نمبر آف سٹونز لینا ہے یا پھر ایٹ لیسٹ آڈ نمبر آف ٹائمز وائپ کرنا ہے. جیسے آپ وائپس لے رہے ہیں یا ٹیشو لے رہے ہیں تو 3 لے لیا کریں, یا پھر اگر ایک ہی ٹیشو سے ہے تو بار بار پلٹا کر جو ہے اس کو 3 ٹائمز کرے, دیٹ از بیٹر. اور ٹوائلٹ میں بات کرنا ناپسندیدہ ہے. کسی آدمی نے جو ہے آپ صلی اللہ یعنی کوئی آدمی ہی واز ریلیونگ ہمسیلف اینڈ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ when a person is relieving himself تو وہ جو ہے کسی سے بات کرے. اور اکثر جو ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹوائلٹ میں فون پہ بات کرتے ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے فون ٹوائلٹ میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے
فون پہ بات کرتے ہیں تو یہ بہت جو ہے بری عادت اور برے ایٹیکیٹ میں سے ہے. تو ٹوائلٹ میں بات نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے ٹوائلٹ کے آداب تو لے لیے ہیں. آئی وڈ ریکمینڈ یو آل کہ ہمارا دارالارقم پر طہارت کے احکامات اور مسائل ایک بہت 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 ڈیٹیلڈ کورس ہے. تو طہارت کے احکامات اور مسائل یہ پیڈ کورس ہے لیکن بہت 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 ڈیٹیل کورس ہے. اور میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ اتنا جو ہے کمپریہنسو اینڈ ڈیٹیل کورس آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، جس میں طہارت سے ریلیٹڈ ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کون سی چیز جو ہے پاک ہے، کون سی چیز پاک نہیں ہے، کس چیز کو کہاں تک کس حد تک پاک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر وضو، غسل، تیمم، طہارت کیسے کیسے لینا ہے، کن کن چیزوں سے لیا جا سکتا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل. تو پھر آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اور اگر رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا